الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کے کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کے بیان سے ہم باب جو پڑھیں گے وہ ہے جنت میں 70,000 آدمی بلا حساب داخل ہوں گے۔ تو اس بارے میں ہم حدیثیں پڑھیں گے۔ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے امتیں پیش کی گئی، کسی نبی کے ساتھ پوری امت گزری، کسی نبی کے ساتھ چند آدمی گزرے، کسی نبی کے ساتھ 10 آدمی گزرے، کسی نبی کے ساتھ 5 آدمی گزرے اور کوئی نبی تنہا گزرا، مگر میں نے دیکھا کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت دور سے نظر آئی۔ میں نے جبریل سے پوچھا، کیا یہ میری امت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ افق کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو ایک زبردست جماعت دکھائی دی۔ فرمایا کہ یہ ہے آپ کی امت، اور یہ جو آگے آگے 70,000 کی تعداد ہے، ان لوگوں سے حساب نہ لیا جائے گا اور نہ ان پر عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے، دھم جھاڑ نہیں کرواتے تھے، شگون نہیں لیتے تھے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ انہیں بھی ان میں سے کر دے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ مجھے بھی اللہ ان میں سے کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عکاشہ اس میں تم سے آگے بڑھ گئے، یعنی دعا لینے میں۔ تو یہ قیامت کے دن کا منظر ہے، جہاں جو ہے ہر نبی کے ساتھ اس کی امت گزرے گی جو ان پر گواہ تھی، جنہوں نے ان کو حق کا، ہدایت کا پیغام پہنچایا تھا۔ تو جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ کسی نبی کے ساتھ جو ہے چند ایک لوگ ہوں گے، 5 آدمی ہوں گے، 10 آدمی ہوں گے، کسی کے ساتھ چند ایک ہوں گے، کوئی نبی تنہا بھی ہوگا جن پہ کوئی بھی مان نہیں لایا، کیونکہ ایک نبی اور رسول 1,24,000 اللہ تعالیٰ نے بھیجیں۔ قرآن میں صرف 20-25 نام ہیں، اس کے علاوہ جو باقی ہیں تو ہر نبی کے جو ہے ایک امت ہوئی ہے، ہر مختلف قبیلوں میں اس طرح سے نبی رسول بھیجے جاتے تھے۔ تو اب کیا فرمایا کہ جو سب سے بڑی تعداد ہوگی میری امت کی ہوگی، اس میں سے بھی ایک گروہ اتنا بڑا ہوگا 70,000 کی تعداد میں، جو کہ بلا حساب جنت میں جائے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہیں سنیے کہ کیا کیا وجوہات ہیں۔ یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے۔ داغ لگوانا یعنی جیسے ٹیٹو وغیرہ بنوانا ہوتا ہے، داغ لگوانا۔ اس کے علاوہ دم جھاڑ کون کراتا ہے؟ ظاہر ہے جس کا اللہ پہ تھوڑا سا ہو، کمزور ہو۔ دم جھاڑ میں جو جائز ہے وہ تو بہت احسن ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن سے دم کرنا یہ تو بالکل جائز عمل ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے، نبی پاک کی سنت ہے۔ اسی طرح سے قرآن کے جو آخری کل ہیں وہ پڑھ کے نبی پاک پہ بھی دم کیا گیا تھا جب آپ پہ جادو کا اثر ہوا تھا۔ تو یہ دم جھاڑ وہ ہے جو کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، جس پر بتوں وغیرہ کے نام لیے جاتے تھے۔ تو جو جائز طریقہ ہے اس پہ دم کرنا جو ہے جائز ہے اور سنت ہے۔ اس کے علاوہ ہے شگون نہیں لیتے تھے۔ شگون کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز سے جو ہے نا برا اپنے ذہن میں خیال کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کالی بلی گزر گئی تو اس سے کوئی شگون لے لے کہ آج میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، یا کسی چیز کے سورج کچھ ہو گیا، یا اکثر ہوتا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے شگون لے لیتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے تو مجھے پیسے ملیں گے۔ یہ نہیں، ہم نے مثال دی ہے، پاؤں پہ پاؤں آ گئے تو کہتے ہیں مہمان آئے گا۔ تو یہ سب چیزیں شگون ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، شگون نہیں لینا چاہیے۔ اور پھر ان لوگوں کی کیا نشانی ہے کہ وہ رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ تو ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شامل فرمائے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ آگے سنتے ہیں ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی جس کی تعداد 70,000 ہوگی۔
ان کے چہرے اس طرح روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر عکاشہ بن محسن ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اپنی دھاری دار کملی جو ان کے جسم پر تھی اٹھاتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ انہیں بھی ان میں سے کر دے، اور عرض کی یا رسول اللہ۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم پر سبقت لے گئے، یعنی وہ تم سے پہلے دعا لے کے کامیاب ہو گئے۔ پچھلی حدیث بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، راوی فرق ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میری امت کے 70,000 یا 7,00,000 راوی کی طرف سے کسی ایک تعداد میں شک تھا، آدمی اس طرح داخل ہوں گے کہ بعض کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس طرح ان میں کہ اگلے پچھلے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جو ہیں 70,000 وہ ان کے چہرے بہت زیادہ روشن ہوں گے، یہاں تک کہ 14ویں کے چاند کی طرح روشنی ہوگی ان میں، اور پھر یہ کہ وہ اور بھی بہت سارے آدمیوں کو ساتھ لے جائیں گے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں، جہاں تک میری میموری کام کرتی ہے، یہ ہے کہ 70,000 میں ہر ایک کو بھی فردر 70,000 دے دیں، اجازت ہوگی کہ بندوں کو ساتھ لے جائے، تو بہت سارے بندوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اے جہنم والو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔ تو اللہ ہمیں اس جنت میں داخل فرمائے اور اس جہنم سے محفوظ فرمائے، کہ وہ جنت کے جس میں پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی جوانی ہے، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، کسی چیز کا جو ہے زوال نہیں ہے، ہر چیز کا عروج ہی عروج ہے، ہر چیز بہتر سے بہتر ہی ہوگی، کوئی چیز بری نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہم دیکھیں کہ دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں اور ہم اس کو ریئلائز بھی نہیں کرتے ہیں کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، ہم اس میں سے جتنا بھی کر لیں، جتنا بھی ہم حاصل کر لیں، عنقریب یہ سب ہم سے واپس چلا جائے گا، عنقریب ہم جو ہے اپنے عملوں کے ساتھ اپنی قبر میں اکیلے رہ جائیں گے، کچھ بھی ہم سامان دنیا ساتھ لے کے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اور پھر دیکھیے کہ یہ جو اعلان ہے یہ جہنم والوں کے لیے کیسا جو ہے نا امیدی لانے والا ہوگا، کہ انہیں پتہ ہوگا کہ بس اب ہم نے جو کیا تھا، اب ہم نے ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب کو بھگتنے رہنا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی۔ ورنہ تو ہوتا ہے نا، انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے دنیا میں، مثال کے طور پہ کوئی تکلیف ہوئی، کوئی آپریشن ہوا، کوئی سرجری ہوئی، یا کوئی اور جو ہے تکلیف ہوئی، تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ وقتی تکلیف ہے، مجھ سے چلی جائے گی، مشکل کے بعد آسانی آئے گی۔ لیکن جہنم ایسی نا امیدی کی جگہ ہے کہ ایک بار جو وہاں چلا گیا تو اب اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ اسی طرح سے جنت ایسی جو ہے زبردست جگہ ہے کہ جہاں ایک بار بندہ چلا گیا تو پھر اس کو بھی موت نہیں آنی، بلکہ وہ ہمیشہ ہی وہاں رہے گا۔ اگلی حدیث اسی سے ملتی جلتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت سے کہا جائے گا کہ اہل جنت، ہمیشہ ہمیشہ تمہیں یہیں رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اہل جہنم سے کہا جائے گا، اے دوزخ والو، ہمیشہ تم کو یہیں رہنا ہے، تم کو موت نہیں آئے گی۔ تو ایک اور حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ان سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا شب معراج میں تو وہاں عورتیں تھیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کے دن کا بیان ہے کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ غریب لوگ جائیں گے۔ دیکھیے کہ غربت بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ اگر آپ صرف پاکستان میں دیکھیں تو ایک طرف لوگ جو ہے ہزاروں ہزاروں چھوٹی چھوٹی سے اپنی چیزوں پہ، برانڈز پہ، کپڑوں پہ، جوتوں پہ اور چھوٹی چھوٹی جیولری پہ اڑا دیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو غریب جو ہے کانٹے کی بوری اس کے لیے جو 1000 سے زیادہ کی ہوگی، اس کے لیے وہ بہت مہنگی ہے۔ تو غربت بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ سیلاب وغیرہ کے بعد، تو اس لیے جتنا ہو سکے ہمیں ہر مہینے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔
تو کیا فرمایا کہ جنت میں دیکھا تو غریب لوگ تھے، تو یہی غریب لوگ ہیں جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں دنیا میں طرح طرح کی، جنت میں ان کی کثرت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہاتھ سے نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور جہنم میں جا کر دیکھا تو عورتوں کی کثرت تھی۔ تو یہاں پہ یہاں سے آپ جو ہے اس کے ریفرنس سے حوالے سے اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن بھی لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو سب سے پہلے کھانا اہل جنت کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کی بڑی ہوئی چربی ہوگی، اور زمین کو ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا نا کہ زمین کو جیسے بنا دیا جائے گا، روٹی بنا دیا جائے گا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ اوپر بھی یہ لکھا ہے، نبی کریم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا کھانا جسے اہل جنت کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کی بڑھی ہوئی چربی ہوگی۔ عدن کے معنی رہنا، عرب کہتے ہیں کہ ازنت بار، یہ بارز یعنی میں نے اس جگہ قیام کیا، اور اسے معدن آتا ہے فی المعدن صدق یا با مقصد صدق، جو سورہ قمر میں ہے، یعنی سچائی پیدا ہونے کی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت میں داخل فرمائے، اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ ہم سب کے لیے بہت ڈر جانے کا مقام ہے، کیونکہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہاں آیا خدا نخواستہ ہمارے بھی ایسے عمل ہوں کہ ہم بھی ان میں شامل ہوں۔ مثال کے طور پہ چھوٹے چھوٹے سے عمل ہوتے ہیں، فضول خرچی کرنا ہو گیا، شوہر کی ناشکری کرنا ہو گیا، اس کے علاوہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، تو کئی سارے گناہ ہیں جنہیں ہم چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، بے پردگی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے کہ ہم ان عورتوں میں شامل ہوں جو کہ جہنم میں جائیں گے۔ استغفر اللہ، آمین۔ کسی کا ٹیکسٹ آیا، آواز کلیئر نہیں ہے؟ اچھا، ابھی ہم لوگ دعاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ ایک آدھا ہم آج کوئی نئی دعا یاد کریں گے۔ دوسری دعا بھی آپ لوگوں نے یاد کی ہے یا دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اس کو؟ جاگنے کے بعد کی جو دعا ہے، یا جو سونے کی دعائیں ہم نے پڑھی تھی وہ کوئی پڑھ؟ دیکھ کے پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور جو اسی طرح سے سونے کی دعائیں ہیں، سوتے وقت جو کافی ساری دعائیں نا ہم پڑھتے ہیں، سوتے وقت کی تو ہم نے بہت ساری پڑھی ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی کوشش کیا کریں، ایک بار سونے سے پہلے ہم کھول لیں، ایپ کو کھول کے ایک بار پڑھ لیں۔ کافی ساری دعائیں ہیں، کچھ تو آپ کو یاد ہوں گی، کل ہو گئے، سورہ ملک ہو گئی، اس کے علاوہ تسبیح فاطمہ ہو گئی، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں سونے سے پہلے پڑھنے کی۔ تو ایک میں چاہ رہی ہوں ہم یاد کر لیتے ہیں، تاکہ جو وہ چھوٹی سی بھی ہے ایزیلی یاد بھی ہو جائے گی۔ ایک تو آپ سب کو یاد ہوگی آلریڈی، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ تو سوتے ہوئے سب پڑھتے ہوں گے۔ ایک اور ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی سنن نبی داؤد سے نبی کریم کی عادات میں سے یہ دعا تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونا چاہتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے، اور یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتے، نہیں دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھ کے سوتے، اور کیا دعا پڑھتے؟ اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ اللہم، اے ہمارے رب، قنی عذابک، ہمیں عذاب سے بچانا، یوم تبعث، جس دن تو اٹھائے گا، عبادک، اپنے بندوں کو۔ تو یہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ ہم کچھ دن پڑھیں گے تو یقین کریں اتنی آسان دعا ہے، آپ کو فوراً یاد ہو جائے گی۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اور دعا بھی بہت پیاری ہے، یہ انسان سونے لگا ہے اور اب جو ہے وہ ایک طرح کی موت میں جا رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا جو دنیا سے جانا ہوگا وہ بھی ایک طرح کی موت ہوگی، وہ تو حقیقی موت ہوگی، لیکن اس میں بھی جو ہے، کیونکہ سونے میں بھی جو ہے ویسا ہی سونا ہوتا ہے، اور پھر وہ سونا جیسے دنیا میں سونے کے بعد اٹھنا ہوتا ہے، ایسے ہی ہم قبر میں سوئیں گے تو اس کے بعد بھی اٹھنا ہوگا، اور وہ قیامت کا اٹھنا ہوگا۔ تو اس دن کے لیے ہم دعا پڑھیں کہ اے اللہ ہمیں اس دن اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو آپ سوتے ہوئے 3 بار پڑھ لیا کریں، آسان سی دعا ہے، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی ہم نے ہر وقت سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اچھا، عروشیہ ہماری جیسے جیسے انشاءاللہ آتی رہیں گی دعائیں مصیبت کے بارے میں یا مختلف اور موضوعات کے بارے میں، تو ہم انشاءاللہ ان کو پڑھتے رہیں گے۔ ابھی ہم نے کل کے ہم نے کیا پڑھا تھا تفسیر میں؟ کسی کو تھوڑا بہت یاد ہو تو بتا دیں، کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟
جی کل ایک آیت پڑھی تھی، اس میں تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی مر نہیں سکتا، اس کا وقت مقرر ہے، اور اگر کوئی دنیا میں کوئی کام کریں گے ثواب کی نیت سے تو اس کا اجر جو ہے دنیا میں ملے گا، اور کسی کی نیت ہوگی کہ اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے تو اس کا اجر اسے آخرت نہیں ملے گا۔ تو ہمیں کس کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ آخرت کے لیے، آخرت کے ثواب کے لیے۔ دیکھیں دنیا میں کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اسے دنیا مل جاتی ہے، پھر اس کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اب کوئی شہید ہی ہوا، لیکن اس لیے ہوا کہ پیچھے سے اس کی واہ واہ ہو، اس کے جو ہے پیچھے سے اس کو انعامات ملیں اور لوگ کہیں کہ بڑا بہادر سپہ سالار تھا، تو یہاں تک کہ اس کو بھی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے ایک قاری قرآن ہوگا، قیامت کے دن آئے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ تو جہنم میں چلا جائے، کیونکہ تو نے قرآن اسی لیے حفظ کیا تھا تاکہ تجھے قاری بولا جائے، حافظ بولا جائے، عالم بولا جائے، لہٰذا تیرے لیے یہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، تو اس لیے انسان جو بھی نیت کرے، بھلے عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نیت یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا عروشی، آپ اس کی پڑھیں عربک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل وائس بریک ہو گئی ہے، ہم دوبارہ سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ میرا کچھ انٹرنیٹ ایشو ہو گیا تھا، اس لیے میں سن نہیں پائی، اگر آپ دوبارہ پڑھ دیں۔ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ جزاک اللہ۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وکعین اور بہت سے، من نبیٍ نبی، قاتل لڑے، معہ ان کے ساتھ، ربیون اللہ والے، کثیرون بہت سے، فما وہنوا اور پس وہ نہ سست پڑے، لما اس کے سبب جو اصابہم انہیں پہنچی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا اور نہ انہوں نے کمزوری کی، وما استکانوا اور نہ دب گئے، واللہ یحب الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے، ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اب یہ بھی آیتیں ہم تمام پڑھ رہے تھے کہ تمام کی تمام بتدریج 80 آیتیں غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئیں، اور غزوہ احد کے بارے میں اتنی ساری آیتیں اس لیے نازل ہوئیں کہ اس میں مسلمانوں کو ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی، ان کو حوصلہ دیا گیا، ان کو ہمت دی گئی کہ اگر تمہیں مصیبتیں آئی ہیں تو تم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کو مصیبتیں تکلیفیں آئی ہیں، یعنی یہ نہ ہو کہ مسلمان یہ ایزیوم کرنا شروع کر دیں آئندہ کے لیے کہ ہم حق پر ہیں تو فتح ہماری ہوگی، نہیں، بلکہ انہیں کوشش بھی کرنی ہوگی، اس کے لیے دنیاوی ساز و سامان بھی اکٹھا کرنا ہوگا، انہیں اس کے لیے جو ہے اپنی غلطیاں جو ہیں ان کو بھی جو ہے اپنی نظر کے سامنے رکھنا ہوگا۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی
کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے نبی گزر چکے ہیں اور ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگوں نے جنگیں کی، نہیں تم کو پہلی دفعہ یہ عمل نہیں کر رہے ہو۔ صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کے ساتھ لڑے ہو، بلکہ اس سے پہلے بہت سارے نبی گزرے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ والے نبیوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جنگ بھی کرتے تھے جہاں ضرورت آتی تھی، اور پھر اس پر جو انہیں تکلیفیں پہنچتی تھی وہ سر شکستہ دل شکستہ نہیں ہوتے، نہیں ہمت نہیں ہارتے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی جو ہے کمزوری نہیں دکھائی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ باطل کے آگے ان کا سر جھک جائے۔ اور فرمایا اللہ ایسے ہی صابروں کو پسند کرتا ہے، یعنی اپنی قلت اور تعداد کی بے سر و سامانی اور کفار کی کثرت اور زور آوری دیکھ کر انہوں نے باطل رستوں کے آگے سپر نہیں ڈالی۔ تو جب کوئی حق پہ ہوتا ہے تو آج بھی اگر کوئی لڑے حق پہ تو مسلمان تو آلریڈی ہی کمزور ہیں، بے سر و سامانی بھی ہوگی، اپنی تعداد قلیل بھی ہوگی، کفار کی کثرت بھی ہوگی، اپنی بڑی بڑی مشینری ایڈوانس جو ہے ایکوپمنٹ لے کر آئیں گے۔ تو اب فرمایا کہ اگر وہ سب کچھ بھی ہو جائے تو پھر بھی اللہ والوں نے کبھی بھی باطل کے آگے سر نگو نہیں کیا، یعنی سر نہیں جھکایا، وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم زندہ رہے تو ہم غازی، اگر ہم فوت ہو گئے تو ہم شہید ہیں، اور اس کا بھی دونوں کا بے انتہا اجر ہے۔ تو اس لیے مومن جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، اس کو پھر ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ آیت نمبر 147 وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، اور نہ تھا ان کا کہنا، إِلَّا أَن قَالُوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے دعا کی، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہ، و اسرافنا اور ہماری زیادتی، فی امرنا جو ہمارے کام میں ہوئی، وثبت اقدامنا اور ثابت قدم رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری مدد فرما قوم کفار پر۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہ بھی قرآنی دعا ہے۔ اب آپ سب کوشش کریں کہ یہ بھی دعا یاد کریں، کیونکہ وہ جو دعا ہے وہ تو سونے سے پہلے کی ہے، وہ تو آپ پڑھیں گے کچھ دن یاد ہو جائے گی، لیکن یہ دعا بھی بہت پیاری دعا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم کچھ قرآنی دعائیں یاد کر چکے ہیں، تو یہ اللہ والوں کی دعا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ ربنا سے دعا شروع ہوتی ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے۔ دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے، کتنی ساری ہم چیزیں مانگ رہے ہیں۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا اور ہمارے کام میں جو بھی ہم نے زیادتی کی ہے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا اور ہمارے قدم ثابت قدم رکھ اور ہمیں ثابت قدم رکھ، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ہمیں کفار قوم کے مقابلے میں مدد عطا فرما۔ تو یہ دعا بھی کوشش کریں کہ یاد ہو جائے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 148 فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ تو دیا ان کو اللہ نے، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرہ اور اچھا ثواب آخرت کا، واللہ یحب المحسنین اور اللہ احسان رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ واللہ یحب المحسنین اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور ان سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا فرمایا، اور اللہ کو ایسے ہی نیک عمل کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ تو پھر کیا ہے ان کا اجر کیا ہوتا ہے جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، پھر ثابت قدم بھی رہتا ہے؟ ان کا اجر یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کے ہاں سے بہت بہتر ملتا ہے اجر۔ دنیا میں بھی دیکھیے فتوحات ہوئی جب وہ ثابت قدم ہوئے، پھر ڈٹ کے لڑے، اور اس سے بہتر آخرت میں ملا۔ تو اللہ کو ایسے ہی نیک لوگ پسند ہیں۔ عروشیہ یہ آپ پڑھیں گی آیت نمبر 149۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ جزاک اللہ۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے، الذین کفروا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا،
یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر. تو یہ آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ ہمیں نا تھوڑا بہت قرآن کی ووکیبلری بھی یاد ہو. اب یہ فار ایگزامپل یا ایھا الذین آمنو، یہ تو ویسے ہی سب کو پتہ ہوگا. الذین وہ لوگ جو کفرو آسان سا ورڈ ہے، کفر کیا. تطیعوا اطاعت کی، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے، یا تطیعوا اطیعوا یہ تمام ورڈ اطاعت سے ملتے جلتے ہیں. تطیعوا تم اطاعت کرو گے، اطیعوا میں اطاعت کرتا ہوں، یعنی اس طرح سے یہ تھوڑی سی عربی گرامر بھی ہے. تو کوشش کریں کہ ہم نا تھوڑا سا غور کیا کریں، تاکہ ہم کبھی صرف سن رہے ہوں گے نا تو ہمیں بہت ساری قرآن کی سمجھ آ رہی ہوگی اگر ہم ان ورڈز پر ایسا ایسا غور کریں گے. تو الگ الگ سے پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے، ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے کا، کہ ہمیں ورڈز کا پتہ چلے کہ کیا ہے. جیسے میں نے بتایا اطیعوا تطیعوا تھوڑا بہت پتہ چلے. اعقابکم یہ ورڈ ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ تم پھر جاؤ اپنی ایڑیوں پر یا الٹے پاؤں پھر جاؤ، اس کے لیے ہوتا ہے. فتنقلبوا تو لوٹ جاؤ گے تم. تو یہ بھی فتنقلبوا کہاں سے آیا ہے؟ ہاں انٹرنیٹ پرابلم اگین ہو گیا ہے. ویٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا. اچھا میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ اچھا ہم یہاں سے پڑھ رہے تھے فتنقلبوا. تو یہ ہم ویسے بھی پڑھتے ہوتے ہیں نا کہ سفر کی دعا جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے فتنقلبوا سے ملتا جلتا لفظ آتا ہے کہ منقلبون، کہ ہم اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. تو منقلبون جیسے ہوتا ہے اسی سے جو ہے منقلبون میں لوٹنے والا ہوں. فتنقلبوا تم لوٹ جاؤ گے یا تم پلٹ جاؤ گے. خاسرین خسارہ پنوں میں سے. تو خاسرین کا ورڈ بھی بہت بڑا ہے. تو اس سے میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا بہت ہم اس کو بھی اپنے ذہن نشین کریں، تاکہ جب آپ اپنی تلاوت کرتے ہیں گھر میں تو پھر یہ ورڈز اگر آپ کے سامنے آئیں تو پھر آپ کو ان کا مطلب تھوڑا بہت پتہ ہو. فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے. یعنی جس کفر کی حالت سے تم نکل کر آئے ہو اس میں تمہیں واپس لے جائیں گے. منافقین اور یہودی احد کی شکست کے بعد مسلمانوں میں یہ خیال پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر واقعی نبی ہوتے تو شکست کیوں کھاتے. یہ ایک معمولی آدمی ہے، ان کا معاملہ بھی دوسرے آدمیوں کی طرح ہے. آج فتح ہے تو کل شکست. خدا کی جس حمایت و نصرت کا انہوں نے تم کو یقین دلا رکھا ہے وہ محض ایک ڈھونگ ہے. تو کیونکہ یہ ایسا غزوہ تھا جس میں ایمان والوں کے ایمان کو خوب آزمایا گیا تھا. منافقین پہلے ہی الگ ہو گئے تھے، پھر کئی ایمان والے تھے جو کمزور پڑ گئے تھے. تو اس لیے جو ہے اس موقع پہ پھر منافقین اور یہودیوں کو خوب موقع ملا کہ وہ خوب جو ہے ان کے ذہن جو ہے جن کے ذہن کمزور ہیں ایمان میں ان کو، کیونکہ دیکھیے جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہے کہ مصیبت آتی ہے اور اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے. اور اس غزوے میں انہوں نے بہت کچھ اس سے سیکھا اس غزوے سے مسلمانوں نے، کیونکہ آگے بڑے بڑے مارکے لڑنے تھے تو اس لیے ان کے لیے یہ ایک لیسن ضروری تھا. تو اب ان کو موقع مل گیا اور وہ جو ہے اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے. تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس موقع پہ کہ اگر تم ان کی باتیں سنو گے یا ان کے اشاروں پہ چلو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لے جائیں گے. یہ پچھلے دوروں کے لیے بھی ہے، آج کے دور میں بھی اجتماعی لیول پہ دیکھیں تو آج کے دور میں بھی اگر مسلمان کافروں کے رستے پہ چل رہے ہیں، ان کے کئے ہوئے رستے پہ، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کے رستے پر چلو گے دوبارہ سے، مثال کے طور پہ کئی ساری چیزیں دیکھیں، سودی کاروبار ہو گیا، شرعی سزائیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے جینڈر بل جیسے بن رہا ہے، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جائیں گی. تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم ان لوگوں کے کہنے پہ چلو گے، ان کی باتوں پر چلو گے تو تمہیں پھر ایمان لانے کے بعد الٹے پاؤں پھیر لے جائیں گے. 150 تک پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہماری کمپلیٹ ہو جائیں. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. بل اللہ بلکہ اللہ مولاکم تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین اور وہ بہتر مددگار ہے. ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہتر مدد کرنے والا ہے. تو اللہ مومنوں کو ہمت دلا رہا ہے کہ اللہ تمہارا حامی ہے. یعنی اب اس کے بعد انسان کو کون سا حوصلہ چاہیے؟ اب دیکھیے کہ
یہ جو آیتیں ہیں کفار کے لیے ہیں، لیکن انڈیویجول لیول پہ کوئی ان کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا چاہے کہ انسان جو ہے دوسروں کی باتوں میں نہ آئے. کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے. اگر وہ صحیح راستے پر ہے تو اللہ اس کا حامی مددگار ہے، اور پھر جس کے ساتھ اللہ ہے تو پھر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یعنی کہ اگر کوئی بھی آپ کے خلاف سازش کرتا ہے، کوئی آپ کے خلاف کسی نے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے، کہ کوئی آپ کے خلاف آپ کی پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتا ہے، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق درست ہے نا، پھر آپ کو لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مددگار ہے. جب آپ صحیح راستے پر ہیں، آپ خود ہر برائی سے بچتے ہیں، خود دوسروں کو نقصان دینے سے بچتے ہیں، تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ کو کسی سے ڈرنے کی یا کسی سے نقصان نہیں پہنچے گا. اور ادر وے اراؤنڈ بھی ہے کہ ہم خود کسی کو نقصان نہ دیں، کیونکہ اگر ہم کسی کو نقصان دیں گے تو اللہ اس کے ساتھ ہے. اس لیے ہمیں دوسرے مسلمانوں کو بھی اپنے نقصان سے بھی بچانا ہے، اور خود کو بھی بچانا ہے کہ کوئی ہمیں نقصان دے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں آج کے درس و تفسیر میں ہم نے جو کچھ پڑھا، جو ہم نے آیتیں پڑھی، جو ہم نے دعائیں یاد کی، اللہ پاک ہمیں ان کو یاد رکھنے، پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ عطا فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو استقامت عطا فرمائے، اور مجھے بھی استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.